بغیر اس کے بنانے والے کے دنیا بن نہیں سکتی۔ اور جب ڈھیلا سے تم بنے، ڈھیلے کی چوٹ تم کو لگی، تو جو شیطان آگ سے بنا ہے جہنم کی آگ سے اسے ضرور تکلیف ہوگی۔ اور جب سب کچھ خدا کرتا ہے تو میں نے ڈھیلا مارا، میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ 3 سوال کا جواب ایک جملے میں۔ ایک ابلیس آیا مسلمان کے پاس، سوال کیا خدا انصاف کرتا ہے کہ ظلم کرتا ہے؟ جو مرضی میں خدا میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو مرضی میں نہیں آتا وہ نہیں کرتا۔ خدا ظلم کرتا ہے کہ انصاف کرتا ہے؟ ایک لائن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، خدا نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس خدا کی مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ آپ کا آنسو، ارے اللہ کا بندہ کیوں بولتے ہو بھائی؟ خاموشی سے لگاؤ، نہیں اسے خاموش کرو، خاموشی سے لگاؤ، بولنا نہیں ہے، بول تو ہم رہے ہیں، سنیے رہے ہیں، خاموشی سے لگاؤ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آنکھ سے آنسو نکلے، آپ اس کو منہ سے لگائیے، آپ کو نمکین معلوم ہوگا۔ آنکھ کا آنسو منہ میں میٹھا نہیں لگے گا، نمکین معلوم ہوگا۔ اللہ نے آنکھ کے آنسو کو میٹھا اس لیے نہیں بنایا، اگر آنکھ کا آنسو میٹھا ہوتا تو آنکھ میں زہر پیدا ہوتا، بینائی بھی چلی جاتی، آنکھ بھی چلی جاتی۔ کتنا بڑا مہربان خدا، آنکھ کے پانی کو اس نے نمکین کر دیا تاکہ بینائی بھی بچی رہے، آنکھ بھی محفوظ رہے۔ اللہ کا بندہ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلسے کو خراب کر دیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے، یہ لکیر ہے، اس لکیر میں دیکھیے کیا لکھا ہوا، 81 ہے۔ دوسرے ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، 18۔ 18 اور 81 کو ملائیے، کتنے کا عدد بنتا ہے؟ 99۔ اللہ نے اپنے 99 کا عدد آپ کی ہاتھ کی لکیر میں پیوست کر دیا۔ ایک آدمی ہاتھ چومنے لگا، پوچھنے والے نے پوچھا یار دوسرے کا ہاتھ چوما جاتا، تم اپنا ہاتھ چوم رہے ہو؟ باپ اگر نہ ہو سامنے، باپ کا خط آتا ہے تو بیٹا چومتا ہے۔ خدا نظر نہیں آتا، خدا کے 99 نام نظر آ رہے ہیں، اس لیے چوم رہا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، ہر حال میں خدا کو راضی رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ مصیبت میں رب ذوالجلال سے کو یاد کریں گے، اور راحت میں، خوشی میں سسرال کو یاد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنے ہوشیار داماد کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و شہادت دل کے دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ نبی کی سنت کے حوالے سے دوسرا پیغام تیزی سے نکل رہا، اللہ کو جزائے خیر اتنا اچھا سنا رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے۔ اللہ اس نسل محبت کو سلامت رکھے، بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یاد رکھیے گا، جس آدمی کے سر پر اور جس عورت کے سر پر چوٹی ہوتی ہے اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آتی، جس مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کے منہ سے بدبو کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، عورت کو سر پر چوٹی نہیں ہے، اس کے منہ کی بدبو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن چہرے پر داڑھی ہے، عورت کے سر پر چوٹی ہے تو منہ کی بدبو نہیں ہوتی۔ سنت کا کمال دیکھیے کہ ایک آدمی نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ کرتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کی منہ کی بدبو ختم کرتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو اسلام پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا، اس لیے
مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان نظر ہی نہیں آتا، اس کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ اب دور دیکھیے کہ امبیڈکر صاحب اسلام سے محروم ہوئے، کیوں؟ ہم نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا، ہم نے نبی کے بال کو زندہ نہیں کیا، ہم نے نبی کی داڑھی کو زندہ نہیں کیا، ہم نے نبی کا لباس نہیں پہنا، ہم نبی کی سنت سے دور رہے، لوگ اسلام سے دور ہوئے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سکھ آپ کو بغیر پگڑی کے بغیر داڑھی کے نظر نہیں آتا، اور سکھ کی تعداد اس ہندوستان میں ایسی ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان ذلیل ہیں، اور عزت کس کو مل رہی ہے؟ سکھ اور سردار کو مل رہی ہے، مسلمان سے زیادہ جانتے ہیں کیوں؟ سکھ اور سردار نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا، ہم نے دین اور دھرم کو ٹھوکر مارا، اللہ نے ہمیں ذلت کے ٹھوکروں میں۔ ایک آدمی بولا حضرت تھانوی کے پاس آ کر کے، داڑھی رکھتا ہوں لوگوں سے ڈر لگتا ہے مذاق اڑائیں گے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے داڑھی رکھوں گا مذاق اڑائیں گے۔ ارے اللہ کا بندہ، تو لوگ ہے، لگائی نہیں ہے، لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے۔ مردانہ وار اعلان کر دو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، جس کو جو کرنا ہے۔ ایک آدمی بولا حضرت جب سڑک پر چڑھتا ہوں چلتا ہوں تمہارا ہوں، لڑکیاں مجھ کو چھیڑتی، کیا کرتا؟ حضرت نے جواب دیا کہ سر پر پگڑی باندھ لو، چہرے پر داڑھی رکھو، اور ہاتھ میں تسبیح لو، قسم کھاتا ہوں ساری لڑکیاں بھاگ جائیں گی، کوئی تم کو چھیڑے گی۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھنے کا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بڑا مشکل ہوگا، دوپٹے کی جب ہوا لگے گی تو قبلہ بدل جائے گا۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو یہ داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے، جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے، خدا کو بھی پھر اسی اس ادا پہ پیار آتا ہے۔ میرے سرکار کو ہوگی اذیت کر کے سنت پر، بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل خود دکھاتا ہے۔ جو عہدے پر جتن میں زندہ کر دے ایک سنت کو، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے۔ آپ یہ وعدہ کیجئے بالکل صحیح کہا رہا، سیدھے بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ابھی تک یہ مکمل بیدار نہیں ہے، اور ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اگر یہ بیدار ہو گئے تو پٹنہ ہمارے ساتھ جائیں، اگر بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ کراچی جائیں۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے، بڑی جلدی میں آ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میری زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، 45 منٹ دماغ کام کرتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن یہ جلسے کی برکت ہے، مدرسے کی کرامت ہے، علماء کی عظمت ہے کہ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے۔ تیسرا پیغام جلدی سے آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہمارا جو دل ہے یہ بائیں طرف ہے، یہ دھڑکتا ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا۔ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن اس دل کے اندر ہے تو یہ زندہ ہے، قرآن اس دل سے نکل گیا تو یہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی دعا ہونے والی ہے، اور آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہی ہم لوگ جائیں گے، جلسہ نکل گیا، اب صرف دعا باقی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دعا کے بعد جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی قرآن بتائے گا۔
قرآن پر عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو گارنٹی ہے دعا قبول ہو رہی ہے۔ کچھ دعا کا ثمرہ یہاں مل رہا ہے، کچھ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ اور اگر دل سے قرآن نکل گیا تو ہماری دعا قبول ہو بھی نہیں رہی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اللہ سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا، یہ بھی قرآن بتائے۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سائنس بعد میں آئی، قرآن پہلے۔ سائنس آج تک قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکی، یہ پکا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے اس ہندوستان میں جلا دیے گئے۔ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کہہ رہے تو کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ یہ مدرسے کا صدقہ ہے، مدرسے کے بچوں کا صدقہ ہے کہ قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے اور مسلمان بھی۔ خانقاہ میں سوال ہوا یار مدرسے کے عالم کو جہاں بھی جاؤ مرغا ملتا ہے کھانے، مرغا کیوں ملتا؟ تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مرغا اس لیے ملتا ہے کہ انہوں نے نفس کو مرغا بنایا ہے، فرما بردار بنایا ہے، اب اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں مرغا ملتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتائیں گے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول نے عالموں کے لیے دعا فرمائی، میرے پروردگار میرے عالم کو ایک زمین پر روزی مت دینا، پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی عالموں کے لیے کہ عالموں کو روزی ایک جگہ نہ ملے، میرے مالک پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دیجئے، عالم میں اس کی روزی، عالم کی روزی عالم میں پھیلا دیجئے، تاکہ جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرا دین اسلام بھی پورے عالم میں پھیلے۔ انشاءاللہ میرا بچہ ڈاکٹر بعد میں بنے گا، پروفیسر بعد میں بنے گا، مدرسے کی پہلے تعلیم لے گا، پہلے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب پر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ تجربے کی بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ جوان ہو گیا، اس کو علم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ بچپن میں مر جاتا، یہ دھرتی کا بوجھ ہے، جوان ہو گیا اور جاہل کا جاہل بنا۔ آپ کے بچے کو علم نہیں اور آپ کے بچے کو ہنر نہیں، اس کو لکھ کر کے جائیے، نہ اس کا خاندان ترقی کرے گا نہ وہ خود ترقی کرے گا۔ ترقی کے 2 ہی راستے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ترقی کرے، خاندان ترقی کرے، تو 2 کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ بچے کو علم دلانا ہوگا، بچے کو ہنر دلانا ہوگا۔ ایک بچہ علم حاصل کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، بادشاہ کو حیرت ہوئی، تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ سامنے جو کھڑا ہے، جوتے کو ٹانگ کر کے لاٹھی پر جو کھڑا ہے، لنگی باندھ کر کے کمبل اوڑھ کر کے جو کھڑا ہے، وہی میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بندر، یہ الو کا پٹھا بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ بے وقوف میرا باپ نہیں، میرا دادا تھا جو میرے باپ کو پڑھایا نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر نہیں بناتا۔ ایک تجربے کی بات یاد رکھیے اور دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کیجیے، کتنا ہی اچھا آپ کھانا کھلائیے اپنے بچے کو، آپ کا بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ کتنا ہی اچھا کپڑا پہنا دیجیے اپنے بچے کو، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔
कितना ही अच्छा मकान बना करके अपने बच्चे को दीजिए, भूल जाएगा, ऐसा याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, नकल कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे पर एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर पर कफन बांध लीजिए, औकात को दांव पे लगाइए, फाका करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखेगा। ईसा अलैहिस्सलाम भागे जा रहे, पीछे एक आदमी आ रहा, पूछने वाले ने कहा किससे भाग रहे? का बेवकूफ आदमी, जाहिल आदमी से मैं भाग। का जाहिल आदमी कोई बीमारी नहीं है, का बीमारी से बढ़ करके है। बीमारी तो रहमत है, रहमत इलाही है, और जाहिल आदमी कहरे इलाही है। मैं कहरे इलाही से भाग। जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगेगा। इसी तरह ये कालिया गोरा होगा, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो काला गोरा नहीं, क्योंकि आसमान से काला पैदा होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, उस काले को भी अपनी माँ चांद से बढ़कर के समझती है। बेटा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। माँ ने प्राइवेट में बिठा करके कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत है, कोई अपनी जगह नहीं बैठाएगा। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा माँ जल्दी बता दो, मेरा बड़ा भला होगा। तो माँ ने कहा कि बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम सारे बच्चों से इल्म ज्यादा हासिल कर लोगे, तुमको लोग तरक्की पर बैठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। इसी बच्चे ने माँ की नसीहत को दिल से कबूल करके रात दिन एक करके मेहनत की, और यही बच्चा पढ़ लिख करके आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहली फुर्सत में जाहिल लेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।